بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آج کے اس اہم محسن انسانیت کانفرنس میں معزز علماء کرام جنہوں نے شرکت فرمائی ہے، ان میں جو آج ہمارے بیچ میں ابھی حاضر ہیں، ہم سب کے فاضل ممتاز عالم مولانا عبدالمعید مدنی حفظہ اللہ، حافظ جمیل محمدی حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام ہمارے بیچ میں تشریف لا چکے ہیں۔ اگلی پچھلی سب پوری کرنے کے لیے انشاءاللہ مولانا محمد شعیب جوناگڑھی حفظہ اللہ اور ہمارے یہاں حاضر جماعت اور علاقے کے معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا یہ اجتماع اور یہ کانفرنس جس میں کسی وجہ سے ہمارے فاضل بھائی اور جماعت کے اہم قلمکار اور خطیب ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، لیکن آپ لوگوں کی محبت اور یہاں جماعت کے ذمہ داروں کی کوشش اور بے چینی پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ جیسی شخصیت کو ہمارے بیچ میں بلا پہلے کی کسی ترتیب اور پروگرام میں ان سے استفادہ کا موقع دیا۔ دیکھیے، یہ آپ لوگوں کی جماعت کی خواہش تھی، بے چینی تھی کہ ہم سب کی طرف سے مدعو شیخ ابو رضوان صاحب تشریف نہیں لا پا رہے ہیں کسی وجہ سے، تو دیکھیے مولانا شعیب محمد جوناگڑھی حفظ اللہ آپ کے بیچ میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، خلوص ہے، ہمارے نوجوانوں کی تڑپ ہے اور جذبات ہیں اپنے علماء کے تعلق سے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور جب کوشش کرتا ہے بندہ، تو آپ دیکھیے کامن کے پروگرام میں شرکت کے لیے شیخ تشریف لا رہے ہیں اور پہلے آپ کے بیچ میں پہنچ رہے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں وقت سے پہلے، کامن کے اپنے پروگرام سے پہلے اللہ انہیں پہنچا دے۔ میرے بھائیوں، یہ سب اچھے جذبات کی میں سمجھتا ہوں اور ہمارے اخلاص کی نشانی ہے۔ لوگوں کی عذر اور معذرتیں ہوتی ہیں اور قبول کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، ہر طرح کی بے چینیوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہوتا ہے عذر اور معذرت۔ میرا کل پروگرام تھا،
پہلا پروگرام تھا باندرا کی مسجد توحید میں، یعنی اس مسجد کے قیام کے بعد میرا پہلا پروگرام تھا۔ اتفاق سے میری خالہ جو گاؤں سے آئی ہوئی تھی، کل ہی ان کی وفات ہو گئی، میں خود وہیں نہیں پہنچ سکا۔ تو ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بہتر لوگوں کو وہاں پہنچایا اور لوگوں کو فائدے کا موقع ملا۔ تو یہ سب حالات، یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے خطاب کے حوالے سے ہٹ کر کے اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیے، حالات اور مشکلات اور رکاوٹوں کو ماننا بھی یہ منہج اور اصول میں سے ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے اپنے پروگرام اور ترتیب میں، بعض مقولے ایسا ملتے ہیں کہ آدمی جب ارادہ پکا کرتا ہے اور اس کا ارادہ پورا نہیں ہوتا تو یہ سب اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ آدمی کو یہ سوچ کر کے اس اصول کو کہ اللہ کی مشیت ہوئی، ہم جنہیں چاہتے تھے نہیں آئے، اور جنہیں نہیں چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا، ان سے بہتر بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو یہ سب ہمارے جذبات کی اور ہمارے رب کی فضل میں سے ہے، جو اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس موقع پر دیکھیے، مجھے آپ کی پوری جماعت سے، پانگلول کی جماعت سے وعدہ ہے اور ان کا کہنا ہے کہ آپ کے بیچ میں، آپ کی اس کانفرنس میں دو اہم شخصیتیں بلا پروگرام کے آئی ہیں، تو مجھے خطاب کا کوئی مسئلہ تو بچا نہیں، مجھ سے بہتر لوگ بچے، لیکن جماعت سے وعدہ ہے، جماعت نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، انشاءاللہ میں کسی موقع پر اسی بیچ میں مستقل ایک خطاب کے لیے آپ کے بیچ میں آؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ جو موقع ہے آپ حضرات کو شیخ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ، جو ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس بیلٹ کے لیے، آپ اس کو دل سے مانو، منہ پر بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن کہنا پڑتا ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، یہ فضل ہے اللہ کا۔ اور اسی طرح شیخ شعیب محمد جونا گڑھی حفظہ اللہ، جو اس سے پہلے ہمارے کسی پروگرام میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں موقع ملا ہے اور اپنا کفارہ بھی پورا کرنے آئے، اس لیے انہیں سنا جائے اچھی طرح، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ہمارے بھائی، ہمارے علماء اس طرح کے احساسات رکھتے ہیں کہ اگر کبھی کہیں چوک گئے، کہیں کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے، تو ان کے دلوں میں بھی احساس رہتا ہے کہ کہیں ہمیں اسے تلافی مافات کرنا چاہیے۔ آپ کی یہ کانفرنس جو جماعت نے محسن انسانیت کے نام سے رکھی ہے، میرے بھائیوں، یہ محسن انسانیت کون ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ محسن انسانیت ہیں، آپ محسن کائنات ہیں، آپ محسن عالمین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر کسی نبی کو سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین کا لقب نہیں دیا۔ آپ سارے جہانوں کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اور ساری زمانے پر آپ کا احسان سب سے بڑا احسان ہے۔ آپ کا احسان اور آپ کی رحمت للعالمینی، دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان کے لیے آپ رحمت ہیں، دنیا کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے لیے بھی آپ رحمت ہیں اور آخرت کے لیے بھی رحمت ہیں، اور جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے ان کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ پچھلی امتوں کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کی امت کے لیے، جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے، یعنی امت دعوت کے لیے آپ رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو پچھلی امتوں کی طرح مستقل، کلی طور پر، عمومی طور پر ہلاک اور عذاب سے بچایا ہے۔ یہ آپ بنیاد ہیں اور آپ ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ فضل فرمایا،
آپ کی عظمت اللہ تعالیٰ نے اس طرح قائم فرمائی کہ آپ کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو نجات بخشی ہے، معافی بخشی ہے، قیامت تک کے لیے معافی بخشی ہے. یعنی قیامت تک کے لیے آپ کے منکروں کے لیے، آپ کے جھٹلانے والوں کے لیے، آپ کے اوپر ایمان نہ لانے والوں کے لیے بھی آپ کی وجہ سے اتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کو انسانیت کا اتنا بڑا محسن بنایا کہ سب کے لیے معافی ہے. آپ سوچتے ہوں گے، ہم لوگ کبھی سوچتے ہیں، ہمارے نوجوان سوچتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں دشمن قومیں اور طاقتیں اسلام اور مسلمانوں اور دعوتوں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اہانت کا معاملہ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کیوں نہیں کر دیتا؟ آپ صرف اتنی بات جانیے کہ یہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت میں بچے ہیں. یہ سب آپ کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے آپ کی امت کو، جو آپ کے منکر ہیں، آپ کے مخالف ہیں، ان کو بھی موقع دیا ہے. یہ پہلے ہم سمجھیں، اس کے بعد انہیں بھی یہ بات جانی چاہیے، میں سے جانا چاہیے کہ تم اسلام کے ساتھ، پیغمبر اسلام کے ساتھ، امت رسول کے ساتھ اور اسی طرح محسن انسانیت کے ساتھ جو تم سلوک کرتے ہو، تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ انہی کی وجہ سے تمہاری بقا ہے، ورنہ ظلم و تعدی اور سرکشی کی جن حدوں کو تم پار کرتے جا رہے ہو، پچھلی قوموں اور امتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بنیادوں پر تباہ و برباد کر دیا تھا. یہ بھی میرے بھائیوں ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں دشمن، ظالم، سرکش قوموں کو جو آج بقا اور تحفظ حاصل ہے، یہ کس وجہ سے حاصل ہے؟ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانیت کے لیے جو رحمت تھے ہی، آپ جانتے ہیں آپ اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھے. صحابی بیان کرتے ہیں، ایک دن اللہ کے نبی نے اپنے نام گنانا شروع کیے. آپ مجلس میں بیٹھے تھے، آپ کے صحابہ کا جرمٹ تھا، تو آپ نام گنا رہے ہیں. کہتے ہیں میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں مقفی ہوں، میں حاشر ہوں. پھر کہتے ہیں آپ میں نبی التوبہ ہوں، میں نبی الرحمہ ہوں. یعنی میں وہ نبی ہوں جو سب کے لیے توبہ لے کر کے آیا ہوں. یعنی ایمان والوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی توبہ لے کر کے آیا ہوں. میں رحمت ہوں، جیسے ایمان والوں کے لیے ایسے حریص ہوں، لالچی ہوں، اور سب کے لیے فکر مند ہوں، سب کے لیے. دیکھیے وہ مشہور واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کہ مکہ میں قریش کا ایک وفد آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا آپ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ یہ صفا پہاڑ کی دعا کیجئے اپنے رب سے کہ وہ اسے سونے کی بنا دے، تو ہم ایمان لے آئیں گے اور آپ کی اتباع کریں گے. اللہ کے نبی سے قریش کا ایک وفد آ کے کہتا ہے کہ جب آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس کے سچے رسول ہیں بھیجے ہوئے، تو آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ وہ صفا پہاڑی کو سونے کی بنا دے، تو ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور آپ کی اتباع کر لیں گے. اللہ کے نبی کے دشمن، دعوت کے دشمن، اسلام کے دشمن، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی رغبت اور حرص اور لالچ تھی. دیکھیے ان دشمنوں کے ایمان کے لیے آدمی اپنے دشمن کی کسی بھی خیر اور بھلائی کی بات کبھی سوچتا ہے؟ نہیں سوچتا. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت میں، سماج کے، آپ کے اپنے سب سے بڑے دشمنوں کے وفد کے تعلق سے، جیسے انہوں نے کہا اگر اللہ یہ صفا پہاڑی کو سونے کی بنا دے، آپ دعا کر دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے، فوراً آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. آپ نے دعا کی ہے اللہ صفا پہاڑی کو تو سونے کی بنا دے. اللہ نے جبریل کو بھیجا، فوراً اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا. جبریل علیہ السلام آئے، کہتے ہیں آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ میں صفا پہاڑی کو سونے کی بنا دوں گا. آپ دعا کرتے ہیں
لیکن آپ کو ایک بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، ایک خبر دی ہے۔ وہ کیا خبر تھی؟ کہ اگر صفا پہاڑی کی ان کے مطالبے پر سونے کی بنا دی جائے یہ صفا کی پہاڑی، اور اس کے بعد بھی یہ کفر کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، تو ان پر ایسا عذاب اللہ تعالیٰ ڈالے گا کہ ایسا عذاب اس نے کسی قوم پر نہیں بھیجا ہوگا۔ اور ایک بات اور اس نے کہی ہے، کیا آپ کو یہ منظور ہے یا یہ منظور ہے کہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھا جائے؟ ان کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے دو باتیں اللہ کی طرف سے بتائیں۔ آپ دعا کر دی، آپ نے دعا کی ہے تو صفا پہاڑی کو سونے کی بنا دی جائے گی، لیکن آپ یہ جان لیں کہ اگر اس کے بعد ان کا مطالبہ ہے ایمان نہیں لائے، اس کے بعد بھی تو اللہ کی یہ سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا تو ان پر ایسا عذاب آئے گا کہ پچھلی قوموں میں کسی پر ایسا عذاب نہیں آیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جب کوئی قوم، یہ سنت رہی ہے جب کسی نبی کی کوئی امت اپنے نبی سے کسی معجزے کا مطالبہ کرتی ہے، اللہ کی کوئی نشانی مانگتی ہے، اور اللہ وہ نشانی دکھاتا ہے ان کے مطالبے پر، اس کے بعد بھی کفر پر وہ لگے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ بتانا مقصد تھا، آپ یہ جان لیجئے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ میرے نبی کو یہ بتا دو کہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان کے لیے مہلت رہے اور توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھلا رہے، رحمت کا دروازہ ان کے لیے کھلا رہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنی قوم کے لیے اور ان اہل قریش اور اہل مکہ کے لیے چاہتا ہوں کہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پہاڑی سونے کی میرا رب بنا دے اور اس کے بعد یہ کفر پر رہے اور پھر عذاب آ جائے، موقع رہنے دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہربان تھے میرے بھائیوں، اتنے مہربان تھے۔ کتنی بڑی سبق ہے محسن انسانیت پر ایمان رکھنے والے ہم ایمان والوں پر، اور ہم ایمان والوں کے لیے، اور ہمارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے غیروں کے تعلق سے میرے بھائیوں، اور اسی طرح اپنے دشمنوں کے تعلق سے۔ کس بات کی؟ کہ ان کا خیر ہو جائے، ان کا فیوچر بن جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نجات میں آ جائیں۔ کتنی بڑی چیز ہے اور کتنی بڑی نصیحت ہے۔ دیکھیے وہی ہوا، آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان تھا اہل طائف پر، کتنا بڑا احسان تھا، اور کتنی بڑی رحمت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان دشمنوں پر، ان اوباشوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب پھٹنے والا تھا، لیکن پیغمبر کا اشارہ مطلوب تھا۔ پہاڑ کا فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے اگر آپ کہیں تو ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں انہیں پیس دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، مجھے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کی جنریشن ایمان لائے گی۔ یہ اہل طائف اور اس سلسلے سے آج تک پیدا ہونے والی ایمان کی نسل پر کتنا بڑا احسان تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ بتائیے، جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور احسان نے انہیں بچایا تھا، ورنہ رب العالمین کی طرف سے آرڈر تھا کہ جاؤ میرے نبی سے پوچھو، ان ظالموں کے ظلم کو برداشت نہیں کیا جائے گا اگر ہمارا نبی اشارہ کرے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں، ان کی بعد میں آنے والی جنریشن ایمان لائے۔ ہم میں آپ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنی نصیحتیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و انسانیت کی ان زندگی کی سیرتوں میں، آپ کی پیاری سیرتوں میں، کہ ہم اپنے کسی بھی حریف اور مخالف کے لیے کوئی جگہ دنیا میں باقی رہی چھوڑنا چاہتے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے محسن تھے۔ آپ بتائیے، اپنے دشمنوں کے لیے، انسانیت کے لیے نہیں، یہ تو ایسا چیپٹر ہے، یہ ایسا مضمون ہے کہ یہ ساری کائنات اور سارا نظام ہائے کائنات، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے تلے دبا ہوا ہے۔ سارا نظام آپ کے اوپر کلمہ پڑھنے والا جب تک اس روئے زمین میں ایک فرد بھی ہے، تب تک
اس ساری کائنات پر اللہ کا احسان ہے آپ کے واسطے سے، تب تک اللہ تعالیٰ اس نظام کائنات کو باقی رکھے گا۔ اس لیے آپ جانیے کہ کائنات کے ذرے ذرے اور نظامہ عالم کے چپے چپے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ آپ کی ذات کی طفیل اللہ تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہے کہ انہیں باقی رہنا ہے قیامت تک، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں تہو بالا کر دیتا، تہس نہس کر دیتا۔ اس لیے جذبات میں اور اصولیات سے باہر نہ جا کر کے ہمیں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور برکت کا یہ اصولی علم رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے واسطے سے، ابن جریر طبری وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ ایک دن ابو جہل آیا، کہنے لگا کہ جب آپ حق پر ہیں اور ہم آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ دعا کر دیجئے اللہ ہم پر عذاب بھیج دے۔ ابو جہل اس امت کا فرعون، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اے نبی جب تک آپ ان کے بیچ میں موجود ہیں ان پر عذاب آنے والا نہیں ہے۔ آپ محسن انسانیت ہیں، آپ دشمنوں کے کتنے بڑے محسن ہیں۔ طائف کا واقعہ اور میدان احد کا واقعہ آپ دیکھیے کیسے حالات تھے۔ احد کا حادثہ اور احد میں جو صورتحال آپ پر پیش آئی تھی، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا برداشت نہیں کر سکی۔ وہ سمجھتی تھی کہ آپ کی زندگی میں آپ کے اوپر جو حادثہ بیتا ہے کہ دانت ٹوٹا ہے، چہرے پہ خود دھسے ہوئے ہیں، خون جاری ہے، بہہ رہا ہے، آپ کھائی میں گرا دیے گئے ہیں مار کر کے، دشمن نے یہ سلوک کیا ہے۔ وہ سمجھتی تھی کہ ایسا کبھی زندگی میں آپ پر بیتی نہیں ہے۔ انہوں نے سوال بھی کیا تو آپ نے اس سے سنگین صورتحال جو طائف میں بیتی تھی اس کا آپ نے حوالہ دیا، لیکن آپ نے کیا فرمایا ان کے لیے؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ ایسے دشمنوں کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ انہیں راہ دکھا دے، انہیں سچائی کی ہدایت دے دے، انہیں ایمان کی ہدایت دے دے۔ یہ نہیں جانتے، یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کتنی سعادتیں لے کر کے آیا ہوں۔ یہ اس سچائی کو یہ نہیں جانتے، اس لیے یہ سچائی کا علم اور سچائی کی ہدایت انہیں دے دے۔ اور بعض لوگوں نے نقل کیا ہے، بعض محدثین نے، کہ کچھ لوگوں نے کہا ان پر دعا کر دیجئے، ان پر بد دعا کر دیجئے۔ ایسی صورت میں بھی آپ ان پر بد دعا نہ فرمائے، بد دعا کر دیجئے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ انما انا رحمت محتاط، میں تو رحمت کا عطیہ ہوں، عطیہ اللہ کا عطیہ ہوں، ان کے لیے رحمت ہوں۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت تھے۔ ساری انسانیت اور ساری انسانی برادری جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور عظمت نہیں سمجھتی، آپ کی برکت نہیں سمجھتی، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تمہارا وجود اور تمہاری دشمنیوں کے بعد بھی تمہارا تحفظ پانا اور تمہاری بقا، یہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہیے، کیا کہیے کہ میں تم سب کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ جو اللہ اپنے نبی سے کہتا ہو کہ کہیے کہ میں تم سب کے لیے، یعنی ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، تو جو ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہو، وہ کتنا ساری انسانیت کے لیے محسن اور رحمت ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کو اگر کسی پوری جماعت کا ذمہ دار بنا دیا جائے، وہ ایک جماعت ہو، جماعتیں ہو، فیڈریشن ہو، تو جو آدمی ذمہ دار ہوتا ہے اس کا کتنا احساس ہوتا ہوگا۔ جو حقیقت میں ذمہ دار ہوتا ہے وہ بہت حساس بھی ہوتا ہے کہ مجھے اتنے بڑے طبقے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اب ان کے مفاد، ان کی فلاح، ان کے مسائل، ان کی آسانیاں، ان کی خوشیاں غمیاں، ان کی ساری تدبیروں کے لیے وہ رات دن فکر میں رہتا ہے، کیونکہ وہ ایک ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رسول
اور رہنما بنا کر کے بھیجا گیا ہے، تو آپ کی یہ رہنمائی اور آپ کی یہ رسالت اس احسان اور اس رحمت للعالمین میں بدلی تھی، جس کی مثالوں سے بھری ہوئی سیرت اور آپ کی سیرت اور آپ کی تاریخ اور حدیث کی کتابیں ہیں، پورا ذخیرہ بھرا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات سے ان ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے۔ باتیں اتنی بھی آپ سے نہیں کرنی تھی، لیکن چونکہ یہ موضوع آپ نے منتخب کیا ہے، اس موضوع کو اس پہلو سے اٹھانے کی اور ریز کرنے کی ضرورت ہے کہ انسانیت پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کتنے ہیں، رحمتیں کتنی ہیں۔ ایمان والوں پر تو چھوڑیے، ایمان والوں کے لیے تو آپ رؤوف الرحیم ہی ہیں، سارے ایمان والوں کے لیے تو آپ شفیع ہی ہیں، جن کی موت شرک سے پاک ہو کر کے ہوئی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن ساری انسانیت پر آپ کا احسان اور آپ کی مہربانی کتنی ہے، محسن انسانیت کے حوالے سے یہ پہلو بہت عظیم ہے میرے بھائیوں، ساری دنیا کو عام کرنے کے لیے۔ یہ ساری دنیا کی بقا، اس لیے میں نے یہ کہا کہ دنیا کے ذرے ذرے اور چپے چپے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور آپ کی رسالت کا اور آپ کی عظمت کا احسان ہے، اور ساری کائنات آپ کے احسان کے نیچے دبی ہے۔ اور اسی لیے آپ کے کلمہ پڑھنے والے ایک امتی کا جب تک وجود رہے گا تب تک دنیا کھیلے کھائے۔ یہ رب العالمین نے اپنے نبی کے واسطے سے اتنا بڑا رحم و کرم فرمایا ہے آپ کے ذریعے، آپ کی بنیاد پر۔ آپ ہی کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں تھیں، لوگ جانتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ یہ ابو سفیان ایمان لے آئے ہیں، یہ ابو سفیان، ایسا ہوتا ہے رات دن کا روز مرہ کا تجربہ، یہ ابو سفیان ایمان لے آئے ہیں، یہ اپنے سماج اور شہر اور مکہ کے بڑے معزز اور بڑے آدمی ہیں، بڑے، ان کے ساتھ کچھ رعایت ہو، ان کا کچھ رسپیکٹ ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا جائے، جو آدمی بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو بھی رعایت، اس کے لیے بھی معافی ہے۔ آپ سوچو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سارے دشمنان حق و انصاف کے لیے اس دنیا میں تباہی سے معافی میں بدل دیا گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، آپ کی شان ہے، اور آپ کا وہ پیارا آپ کی وہ پیاری صفت ہے جس پر آپ نے محسن انسانیت کا ایک نام اور عنوان آپ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی عظمت، اپنے نبی کا مقام اور آپ کی صفات میں جو خوبیاں اور میسج تھی، آپ کی سنتوں میں جو صفات جھلکتے تھے، رب العالمین ان ساری چیزوں کو ہم سب کو بھی اپنی زندگیوں میں، اپنی عادتوں میں، اپنی صلاحیتوں اور استعداد کے مطابق ہم سب کو بھی نقل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت پوری دنیا میں عام ہو۔ آپ کے رحمت و احسان کے کتنے مظاہر ہیں دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں، اس کو پھیلایا جائے، عام کیا جائے۔ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق دے حسب صلاحیت و استعداد، اور رب العالمین ساری دنیا کو اپنے نبی، ساری دنیا کے لیے آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے، سب کے لیے آپ نبی ہیں۔ جنہوں نے مانا تو انہوں نے تو مان ہی لیا، جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے بھی آپ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو آپ کی نبوت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق دے۔ رب العالمین اس اجتماع کو، اس کانفرنس کو، ہم سب کی جو کوششیں ہیں، بالخصوص جماعت کی، ہمارے علماء کی، اور اسی طرح جماعت سے جڑے ہوئے بستی کے نوجوانوں کی اور آپ تمام حاضرین کی، رب العالمین سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اس حاضری کو، اس کوشش کو ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت اور بخشش کی کوشش بنا دے، اور اسے ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیرے حکم اور تیری اطاعت پر رہیں، اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہیں، اور اسی پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔